بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، جس شخص نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تھی، کیا وہ صحابی رسول تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ بھی پڑھایا تھا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی مبارک قمیض اس کے بیٹے کو عطا فرمائی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کے کفن میں دفن ہوا تھا؟ اور اس شخص کی دردناک موت کیسے ہوئی تھی؟ محترم ساتھیوں، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی وہی شخص ہے جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اور پورے مدینہ منورہ میں اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا بھی وہی تھا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی کچھ متضاد رائے پائی جاتی ہیں، اور مختلف روایات میں اس کے متعلق مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ آج ہم تاریخ دانوں کی کتابوں میں درج عبداللہ بن ابی کی موت کے بارے میں مختلف حقائق بیان کریں گے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز، اور ہجرت کے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن اور وقت بھی طے کر لیا گیا تھا۔ لیکن عین اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد پیدا ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے کڑنے لگا، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اپنائی۔ عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور ظاہری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کی پابندی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور عناد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس نے اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین مکہ سے رابطے استوار رکھے، اور غزوہ بدر اور احد میں نہ خود حصہ لیا بلکہ اندر ہی اندر صحابہ کرام کو بھی جہاد پہ جانے سے روکتا رہا۔ یہی منافق شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر پر تہمت لگانے میں بھی پیش رہا، جس کی تفصیل ابن ماجہ اور المستدرک الحاکم میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک جنگ سے واپسی پر قافلے سے بچھڑ گئیں، تو ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے سے پیچھے رہنے کی لگائی تھی تاکہ قافلے کا کوئی سامان وغیرہ چھوٹ گیا ہو تو وہ اپنے ساتھ لے لیں، انہوں نے جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو وہاں دیکھا تو انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قافلے سے بچھڑنے کے بعد اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، اور خود اس کی نکیل پکڑ کر قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ جب آپ قافلے میں داخل ہوئیں تو عبداللہ بن ابی نے مشہور کر دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، اور انہوں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مقدس آیات نازل فرمائیں اور ان منافقین کا منہ بند کر دیا۔ اسلامی تاریخ اور بطور خاص مسلمانوں میں تفرقات پیدا کرنے کے ابتدائی ماحول اور محرکات کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی کا نام اولین شخصیات میں لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اس کو راس النفاق اور رئیس المنافقین کہا گیا ہے۔ ابن جوزی اور علامہ سیوطی سے جب عبداللہ بن ابی کی موت کی وجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت کم عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور اس کی موت کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پورے جسم پر عجیب قسم کے پھوڑے اور دانے بننے لگتے تھے، جس میں اس کو بے انتہا خارش ہوتی تھی،
اور اس خارش کو کرنے کے لیے اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچتا رہتا تھا، اور ایسے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ جبکہ علامہ ابن زبیر سیوطی کے مطابق عبداللہ بن ابی کی موت طاعون کے مرض سے ہوئی۔ طاعون کے مرض میں بھی اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے اور پھنسیاں بن جاتے تھے۔ تاریخ نوفل کے مصنف اور امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بہت کم عمر یعنی تقریباً 28 یا 30 سال کی عمر میں کوڑ کے مرض سے فوت ہوا۔ اس کی وفات پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا واضح طور پر اظہار بھی کیا تھا کہ یہ شخص منافق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جھڑک دیا اور فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، جس پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی کی دلجوئی کے لیے کمال رحم دلی اور عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے اور کفنانے کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ نہ صرف اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی بلکہ عبداللہ بن ابی کے لیے 70 بار سے زائد بار دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ ابن طبری کی کتاب مکارم الرسول جلد اول میں وہ لکھتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی تدفین نہیں کی، اور اس نے اس بات پر حلف لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک میرے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے اور اپنی قمیض کو اس کے کفن کے لیے نہ دیں گے تو میں اپنے باپ کو دفن نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 درخواستیں کی جنہیں آپ نے قبول فرما لیا، لیکن اس کے بعد ہی سورہ توبہ کی 2 آیات بھی نازل ہوئیں۔ سن 9 ہجری میں ہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے جو کہ انتہائی مخلص مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور اپنی قمیض عطا فرما دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست بھی قبول فرما لی۔ چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس منافق کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں۔ آیت میں 70 مرتبہ استغفار کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کر سکتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ سورہ توبہ کی اس آیت کی طرف تھا کہ اے نبی، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا اور اس حالت میں مرے کہ یہ نافرمان تھے۔ اس آیت میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے قطعی طور پر منع کر دیا گیا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا اور وہ سب منافقین کا سردار بھی مانا جاتا تھا۔
اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کو کفن کے لیے اپنی مبارک قمیض عطا فرما دی؟ تو اس کا جواب وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کے صاحبزادے جو مخلص صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی درخواست پر محض ان کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا گیا۔ اور دوسرا سبب علامہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو بخاری کی حدیث میں روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار کیے گئے تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتا نہیں ہے تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیض پہنا دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھے، عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کی قمیض ان کے بدن پر درست نہ آئی، تو عبداللہ بن ابی کی قمیض لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو پہنا دی تھی۔ اسی کے اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اس کو عطا فرمائی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو